الحمد لله العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا المذنبين يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اچھا وقت گزرا ہوگا آج کا بھی، اور کل کے لیے حسب سابق دعا گو ہیں میں بھی اور آپ بھی. نہ جانے ہم میں سے کس کی دعا قبول ہو جائے تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. چونکہ ہمارا عقیدہ یہ، میرا اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ صرف مولویوں کا نہیں ہے، مفتیوں کا نہیں ہے، پیروں کے نزدیک نہیں ہے. اللہ اپنے ہر بندے کے قریب ہے. اور ہم میں سے کون جانتا ہے کون سا بندہ کتنا قریب؟ ہم میں سے کون جانتا ہے کہ کون سا بندہ اللہ کے کتنا قریب ہے؟ اور وہ حدیث کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، پھر یاد کرا دیتا ہوں، اور یہی مواقع ہوتے ہیں یاد کرنے کے. سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک بندہ خدا نے پاس بائی کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جو جا رہا ہے جلڑ مار کے. کہا یا رسول اللہ یہ تو درویش ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں سوسائٹی میں. یہ کسی گھر دعوت پر جائے تو لوگ دعوت میں نہ بٹھائیں، رشتہ مانگنے جائے تو اس کو لوگ واپس لوٹا دیں. یا رسول اللہ سوسائٹی میں اس کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے. سرکار نے فرمایا میں بتاؤں اس بندے کی شان کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ و رسولہ عالم. یہ ان کا تقیہ کلام تھا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے. یہ ہم نہیں تھے، وگرنہ ہم یہ کہتے جی ہم زیادہ جانتے ہیں.
نہیں، صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا، ارے بندگان خدا، یہ جس کی سوسائٹی میں کوئی عزت نہیں، جانتے ہو اس کی اللہ کے ہاں کیا عزت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ فرمایا آج اگر یہ جاتے جاتے ہاتھ اٹھا دے نا کہ یا اللہ اس بستی کا بیڑا غرق کر دے، تو قسم اس پیدا کرنے والے کی اللہ یہ بستی اٹھا دے گا مدینہ۔ تو ہم نہیں جانتے یہ جو ہم نے لیٹر باکس بنائے ہوئے ہیں پیروں کو، مولویوں کو، مفتیوں کو، اس کے اندر پیسے ڈالو تو اللہ بات سنتا ہے، غلط ہے۔ ہم نہیں پتہ ہمارے گھر میں ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، پتہ نہیں کون ہے جس کی اللہ پاک سے اتنی قربت ہو کہ اس کے صدقے میں ہمارا کام بھی نکل آئے۔ تو سب مل کے دعا کیا کرو تاکہ میرا بھی کام ہو جائے، آپ کا بھی کام ہو جائے۔ تو آنے والا کل جو ہے اس کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہم سب بھائیوں کا آنے والا دن بھی اچھا کرے، نہ صرف آنے والا دن بلکہ آنے والی زندگی بھی ہماری اچھی کر دے۔ اب آتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سبق جو ہے وہ سورہ آل عمران سے ہی ہے۔ آج آپ کو میں نے بتانا ہے کہ غیرت صحابہ کیا تھی، اور اس تناظر میں ہم نے اپنے آپ کو بھی تولنا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ کہنے کو تو ہم سب بہت ہیں، آہا سبحان اللہ، ہمارے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، نہ علم میں، نہ فضیلت میں، نہ انڈرسٹینڈنگ میں، نہ حکمت میں، اور نہ غیرت میں۔ تو صحابہ اکرام کی غیرت کے بارے میں قرآن سے میں آپ کو آج سناتا ہوں واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر دی صدیق اکبر کو کہ یہودیوں کے فلاں علاقے میں جا کر کے فلاں مدرسے میں ان کے جو بڑے ربائی ہیں ان سے ملو اور ان کو دعوت پیش کرو۔ کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوائے معبود کوئی نہیں، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ تشریف لا چکے ہیں، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، خیرات کیا کرو، اور یہ جو خیرات ہوتی ہے یہ اللہ کو قرض دینا ہے تاکہ اللہ اس قرض کو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له، اللہ کو قرض دینا ہے تاکہ اللہ تمہارے قرض کو زیادہ کر کے تمہیں لوٹا دے۔ یہ ذرا غور کرنا یہ باتوں پر، یہ بڑی سمجھنے والی باتیں۔ یہ حضرت صدیق اکبر وہ رکا لے کر کے، حضرت صدیق اکبر رکا لے کر کے وہ یہودیوں کے مدرسے میں گئے، تو وہاں ان کا بڑا ربائی، اس کا نام تھا فخاذ بن عزورہ، فخاذ بن عزورہ، وہ بیٹھا ہوا تھا اور سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے اور وہ اپنی تعلیم دے رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رکا پیش کیا کہ یہ میرے مصطفیٰ نے لکھا ہے، موٹی موٹی بات میں بتا دیتا ہوں اور اس کی تفصیل تم خود جانتے ہو۔ تو موٹی موٹی بات جو سرکار دو عالم نے ارشاد فرمائی تھی صدیق اکبر نے سنا دی۔ اب وہ اس انتظار میں تھا کہ کہیں یہ کوئی کمزور بات کرے تو میں اس کو پکڑوں۔ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، ہماری جو جمعے کی نماز ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں یا جمعے کی نماز ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج مولوی صاحب نے کون کون سی غلطی کی وہ لکھتے رہتے ہیں، پھر ٹیلی فون کرے بتاتے ہیں کہ تم غلطیاں کرتے ہو۔ ان کا مقصد تقریر سننا نہیں ہوتا، نہ علم میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں نکالنا۔ اب وہ یہودی بھی اس تھا
نظر میں کہ کس طرح میں اس کی گفتگو سے کوئی نقطہ نکالوں. نقطہ اسے پکڑ لیا. پکڑنے کی تو ایسے پکڑی جا سکتی ہے. اسے کہا ٹھہرو، وہ جو تم نے کہا کہ تم اللہ کو قرض دو، وہ تمہیں قرض زیادہ کر کے لوٹائے گا. تمہارا نبی تو کہہ رہا تھا کہ سود حرام ہے، ہم سود نہیں لے سکتے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ ہم سے قرض، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے اور پھر وہ ہمیں سود دے کے لوٹائے گا. بات سمجھے؟ لوگ نقطے کیسے نکالتے ہیں. یہودی نے بھی نکال لیا کہ ادھر سے تم کہتے ہو سود حرام ہے اور ادھر سے کہہ رہا ہے کہ میں زیادہ کر کے دوں گا، تو وہی تو سود ہوتا ہے. تو تمہارے لیے حرام کر دیا اور خدا نے اپنی رجایت کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو ایک دم اس کے منہ سے نکلا، اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اس لیے وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے. حضرت صدیق اکبر جیسا خاموش آدمی، انتہائی ہمبل انسان، بردبار، صحابہ میں ان کے حلم اور بردباری مشہور تھی. آپ یقین کریں اس کی غیرت ایمانی کے اندر ایسا جوش اٹھا کہ آپ نے اس مجمع کو چیرا اور رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. اس نے کہا میری توہین تم کر سکتے ہو لیکن میرے رب کے بارے میں تم ایسی بات نہیں کر سکتے. اور خبیث، تو بات کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں تاریخ پڑھا کے دیکھ کہ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں تھا کہ یہ بہت سخت ہیں، لیکن صدیق اکبر کے بارے میں سب نے لکھا ہے بڑا حلیم، بردبار، دھیما انسان. لیکن نہ جانے کیا ہوا. اور مسلمان اور مومن اور پھر صحابی جب غیرت میں آتا ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا. وہ حضرت ابن حجر اسقلانی نے ایک واقعہ لکھا ہے ایک صحابی کا، الاصابہ فی، یہ کتاب کا نام ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں. وہ کہتے ہیں کہ دمشق کے اندر حضرت عبداللہ بن سبرہ ایک مکان میں رہتے تھے. درمیان میں ایک ان کا ساتھی مسلمان بھائی رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ 13-14 سال کی بچی چھوڑ گیا اور ساتھ میں وہ ایک یہودی طبیب تھا. وہ بڑا خبیث تھا، خناس. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سبرہ آرمینیا کے علاقے میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے. آرمینیا، وہاں پر ایک دن وہ فارغ ہوئے، رات کو لیٹے ہوئے تھے تو ان کو خواب آئی یا الہام ہوا اور وہ بچی پکار رہی تھی کہ انکل، چچا جان، میری عزت خطرے میں ہے، پلیز میری ہیلپ کیجیے. میری عزت خطرے میں ہے، پلیز میری ہیلپ کیجیے. حضرت عبداللہ بن سبرہ اٹھے، امیر قافلہ کے پاس گئے، امیر جہاد کے پاس چھٹی مانگی، وجہ بتائی، چھٹی لے کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے. خدا جانے کتنا وقت لگا ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. شپ پر اور ہوائی جہاز پر تو نہیں تھا. بہرحال بھاگم بھاگ گھوڑا چلاتے چلاتے ایک دن گھر پہنچ گئے. لیکن گھر کے ساتھ تھا، دروازہ نہیں کھٹکایا گھر کا، نہ اس بچی کا دروازہ کھٹکھٹایا. کہا بیٹا میں انکل ہوں، عبداللہ بن سبرہ، تمہارا پڑوسی. اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا. کہا انکل آپ تو جہاد پر تھے نا؟ کہا ہاں. تو پھر؟ کہا تم نے یاد نہیں کیا تھا مجھے؟ کہا کیا تھا. میں کیا کرتی؟ میں مصیبت میں تھی اور مجھے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے تمہارا نام لے کر پکارا، اللہ کی بارگاہ میں پکار ڈال دی. فرمایا بیٹا مجھے وہ پکار پہنچ گئی تھی، میں اندر بیٹھتا ہوں، چھپتا ہوں میں.
جاؤ اس خبیث کو بلا لاؤ، آج وہ ناچتا وہ آئے گا۔ بات ان کی سچی تھی۔ بچی خود اس کے دروازے پر گئی، کہا کہ آج رات تم آ جانا، جو تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل جائے گا۔ تو واقعی وہ ناچتا گاتا ہوا وہ طبیب، وہ یہودی طبیب، رات کو کسی حصے میں جب اندر گھسا تو حضرت عبداللہ بن شبرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھپے بیٹھے تھے۔ انہوں نے وہی خنجر اور تلوار جو جہاد پہ لے کے گئے تھے مارا، سیدھا اس کا کام تمام کر دیا، لاش کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد باہر نکلے، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو بچی نے کہا کہ انکل یہ ساتھ گھر آپ کا ہے، آپ کا گھوڑے کا درخت تو ادھر ہے۔ کہا بیٹا میں اپنے کمانڈر سے تمہاری حفاظت کے لیے چھٹی لے کر آیا تھا، میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ جو کام میں نے کرنا تھا وہ کر دیا، اب میں واپس جاؤں گا، جہاد کروں گا، پھر میں اپنے گھر کے لیے چھٹی لوں گا اور پھر میں گھر آؤں گا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ تھے صحابہ کرام۔ کبھی ہم نے سوچا ہے دعویٰ کتنا کرتے ہیں ہم صحابہ جیسا ایمان ہے ہمارا؟ صحابہ نے یہ کام کیے ہیں جو صحابہ کرتے تھے نا، انسان تھے، وہ ہیومن بینگ تھے نا۔ ہم ان کو معصوم نہیں کہتے۔ کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ ہم ان کو معصوم کہتے ہیں؟ ہمارا معصوم کا عقیدہ ہی نہیں، معصوم صرف ہمارا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کے ایمان کا عالم یہ تھا۔ چھوٹی سی بات ہے، بچی کہہ رہی ہے کہ انکل ساتھ دروازہ ہے، آنٹی خوش ہو جائے گی، بچوں سے مل لو، کل چلے جانا۔ فرمایا نہ بیٹا، میں اپنے کمانڈر سے تمہاری حفاظت کی چھٹی لے کے آیا تھا اور میں اپنے اس چھٹی میں بے ایمانی نہیں کرنا چاہتا۔ صدیق اکبر نے اٹھ کے، انتہائی نرم مزاج انسان، انتہائی متین انسان، تھپڑ جڑ دیا۔ ہمت نہیں پڑی کسی نے کہ کچھ کہا ہو، تو اسی رنج میں ہی واپس چلے گئے، اگلی بات نہیں کر سکے۔ وہ فغاز بن عزورہ اپنے 5 4 10 ساتھیوں کو لے کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ آپ نے جو نمائندہ بھیجا تھا، نعوذ باللہ بڑا یہ بدبخت تھا، اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کوئی بات ہوئی تھی؟ کہا کچھ بھی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، نہ میں تو کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں اس کو کیوں غصہ آ گیا، مجھے تھپڑ مار دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے پوچھا صدیق تھپڑ کیوں مارا تھا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے میری ایمان کی غیرت کو ہاتھ ڈال دیا تھا، ایمان کی غیرت کو۔ یہ ہمارے قادیانی احمدی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، ان سے ہماری کیا لڑائی ہے کہ جو ہمارے نبی کا نہیں ہو وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اکثر بندے سوال کرتے ہیں استاد جی ان سے کاروبار کر لیں، استاد جی ان کے ہوٹل سے کھانا لے لیں، مرضی ہے آپ کی۔ اگر صحابہ والا عقیدہ چاہیے تو پھر صحابہ تو برداشت نہیں کرتے تھے، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ جس نے ہمارے پاک پیغمبر کی نبوت میں سن لگانے کی کوشش کی ہے، اس مرتد اور بے ایمان کو ہم طاقت کیوں پہنچائیں؟ بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ صحابہ جیسا عقیدہ پیدا کرو، صحابہ جیسے بننے کی کوشش کرو، کوشش کا ہی ثواب ملتا ہے۔ ثواب کس کی ملتا ہے؟ کوشش کا۔ باقی تو مجبور ہیں، محتاج ہیں۔ ہمارے اتنے یہاں امریکہ میں پھیلے ہوئے، آج میرا جو ساتھی فوت ہوا ہے نیئر بٹ بیچارہ پاکستان جا ہی نہیں سکا، کاغذ اتنی دیر سے بنے ہیں، جب بنے ہیں تو اس قابل نہیں تھا کہ چکر لگا لیتا، لیکن ساری زندگی اپنے محلے کو ترستا رہا۔ نہیں ہم نہ جانے کتنی مجبوری ہے ہماری یہاں پر۔ غیرت ایمانی کہا یا رسول اللہ اس نے کہا تھا کہ تمہارا اللہ اتنا فقیر ہے کہ وہ ہم سے قرضے مانگتا ہے، تمہیں سود منع کرتا ہے اور ہمیں سود دینے کی کوشش کرتا ہے۔
سرکار کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، غیرت ایمانی۔ سرکار نے پوچھا صدیق تمہارے ساتھ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے اکیلے ہی بھیجا تھا، میرا گواہ تو کوئی نہیں۔ کہا یہ آدمی تو گواہ لے کے آیا سارے۔ وہ کہتے ہمارے سامنے سے تھپڑ مارا ہے، اب کیا ہوگا؟ مجھے تو فیصلہ کرنا ہے حق پر۔ تو سرکار دو عالم میں سے ادھیڑ بن میں تھے، اللہ رب العزت نے اپنا پاک کلام نازل کر دیا۔ دوستو سنو، کمال اللہ کا قرآن ہے اور کمال صحابہ کرام ہے، کمال نبی تھا وہ۔ اللہ وہ کمال ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، یہ آیت نمبر ہے بھائی سورہ آل عمران کا، یہ نمبر 3 ہے، سپارے کا نمبر 4 ہے، آیت نمبر 181، 182 اور 183، 181، 182 اور 183۔ سورہ آل عمران 3 نمبر ہے آل عمران کا، سپارہ 4 ہے، آیات 3 ہیں۔ ویسے تو یہ آگے بیان ہے تھوڑا لمبا، لیکن میں 3 آیات ہی ترجمہ کر پاؤں گا اپنے وقت کی مناسبت سے۔ 181، 182، 183۔ اللہ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، البتہ اللہ نے ان کی بات کو سن لیا جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ ہم نے سنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے لقد سمع اللہ، البتہ اللہ نے سن لیا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، جو انہوں نے کہا اور ان کا نبیوں کو قتل کرنا ناحق، اب ہم ضرور لکھ کے رکھیں گے اور کہیں گے چکھو عذاب قیامت کے دن۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں نے سنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں، اور تم یہ آج کا کام نہیں تمہارا، نا 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 نا، اس سے پہلے تمہارے بڑے نبیوں کو قتل کر چکے ہیں، تم سے پہلے تمہارے بڑے بھی یہی کام کرتے تھے، بات کر کے مکر جاتے تھے، بات کر کے مکر جاتے تھے، یہی کام کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تم نے بھیجی آگے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب فخاذ بن عزورہ کے پسینے چھوٹ گئے، کرے انکار وحی کا؟ نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ نبی سچا ہے، وحی سچی ہے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہے، وہ جانتا تھا، لیکن بے غیرتی کی انتہا تھی کہ اگر میں مان جاؤں تو یہ میرا شبشبہ، یہ میری سجادگی، یہ میری شہزادگی، یہ میری پیری مریدی، اس کا کیا بنے گا؟ اور کوئی بات نہیں تھی۔ اب وہ انہوں نے پینترا بدلا، یہ بات تو غلط ہو گئی، ان کی غلط ہو گئی، اللہ نے گواہی دے دی۔ اب ان کے پاس بولتی بند کہ ٹھیک تھپڑ مارا ہے تمہارے منہ پہ، اس کی گواہی رب نے دے دی۔ اب پینترا بدلا، نبی سے سیدھے ہو گئے، کہا کہ دیکھو بات سنو، اللہ نے ہمیں کہا ہے، کہہ رکھا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آئے اور دعوی نبوت کرے تو ان سے قربانی کا کہو کہ وہ قربانی لائے میدان میں اور اس کو اوپر سے آگ آ کر جلائے، تو پھر ہم مان جائیں گے کہ یہ نبی ہے۔ یہ انہوں نے پینترا بدلا۔ پینترے تو ہیں نا، سناؤں گا باتیں آپ کو پینتروں کی بھی، کیسے کیسے لوگ یہاں بھی مسلمانوں میں بدلتے ہیں پینترے۔ اس کا نیا نام ان کو یو ٹرن رکھا ہوا ہے۔ اسلام میں پینترے نہیں بدلتے،
جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، حق 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 ہے. پیترا بدل دیا. اب قرآن کریم نے پھر بات اللہ پاک نے نازل کی. محبوب اس کا بھی جواب ہے، بالکل ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار. اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے، جی ہمارے کو نبی نہیں مان سکتے. وعدہ کیا ہم نے اللہ سے. حالانکہ ان کی کتاب میں کیا لکھا تھا کہ موسیٰ تک جو کہہ لیا سو کہہ لیا. آپ آگے جو دو آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ پیدائشی نبی ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا. وہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے. اور محمد الرسول اللہ جو آخر میں آ رہا ہے اس کو بھی نہ چھیڑنا. یہ تمہارے دونوں بسیں باہر ہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے پینترا داغ دیا اللہ کی بارگاہ میں. تو اللہ کا حکم آ گیا. کہا محبوب ذرا ان سے پوچھو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم. ان سے کہو جو پہلے رسول آئے تھے تمہارے پاس اور وہ کچھ کیا، جو کچھ تم نے کہا، جو کچھ تم نے مانگا. یعنی وہ رسول آئے، جو تم ڈیمانڈیں کرتے رہے وہ تمہاری ڈیمانڈیں پوری کرتے رہے. قتلتم فلم قتلتموہم، تم نے ان کو قتل کر دیا. پھر کیوں قتل کیا تھا ان کو؟ جب تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی تھی، جو تم نے چاہا وہ سن لیا ان سے، جو چاہا وہ دیکھ لیا ان سے، تو پھر قتل کیوں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر جواب دو. اگر سچے ہو جواب دو. تو جواب کہاں سے دیتے؟ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. حالانکہ کتابوں میں کچھ اور لکھا تھا. انگوٹھا رکھ لیتے تھے، انگوٹھا. آج کل بھی ہے تماشا. یہ میرے ساتھ خود ہو چکا ہے. جب میں نیا نیا فارغ التحصیل ہوا تھا، ایک حضرت صاحب سے میرا ایویں بلا وجہ مقصد بھی نہیں تھا، میرے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا. انگوٹھا رکھ دیا. اسی عبارت پہ رکھتے ہیں انگوٹھا، یہودی بھی رکھتے تھے. نہ رکھا کرو. بات کھل کے بیان کر دو. حق ہے تو حق ہے، نہیں سمجھ آئے گی تو نہیں آئے گی. حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت صدیق اکبر کی گواہی دی. یہ ہے غیرت صحابہ، یہ ہے غیرت ایمانی. گول مول لوگ نہیں تھے وہ. اوٹ پٹانگ مسئلے نہیں پوچھتے تھے وہ. آگے 5ویں سپارے میں بھی ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت فاروق اعظم کا، وہ بھی انشاءاللہ عرض کروں گا تاکہ آپ کو یہ تصدیق ہو جائے کہ غیرت صحابہ کیا چیز تھی اور غیرت صحابہ کیا چیز ہے. تو کیا پتہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی خوبصورت بات کی اللہ کے پاک پیغمبر نے. فرمایا مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا. مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، بے غیرت نہیں ہو سکتا. اس لیے عدل کا حکم دیا گیا. عدل کا پورے قرآن کریم میں انصاف نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں علماء سے پوچھیں جا کر کے مساجد میں، خود قرآن کھولیں، پہلے سپارے سے 30 سپارے تک دیکھ لیں، کوئی انصاف ہے ہی نہیں. انصاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصف نصف کر دینا. اور میری عمر کے لوگوں نے وہ بندر کی کہانی تو پڑھی ہوگی، وہ جو روٹی تقسیم کرنے آتا 2 بلیوں کے درمیان، کبھی ادھر سے کھا لیتا کبھی ادھر سے کھا لیتا، بالآخر پوری روٹی کھا گیا وہ نصف نصف کے چکر میں. آدھا کرنا جی، آدھا آپ کا آدھا آپ کا، نصف نصف نصف. انصاف ہے نہیں. تو بڑا لطیفہ ہے. اگر کسی صاحب کی 2 بیویاں ہوں، ایک کا قد 6 فٹ ہو اور ایک کا 4.5 فٹ ہو، اب انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں کے لیے وہ 6 گز کپڑا لے کے آ جائے، یا 3 یا 4 گز، جتنا بھی عورت کو لگتا ہے، نارمل عورت کو. اب ایک کا پاجامہ اوپر ہو جائے گا، ایک کا نیچے چلا جائے گا. فائدہ کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے میرے بندے عدل کر،
6 فٹ والی کو 6 فٹ کے کپڑے لا کے دے اور 4.5 والی کو 4.5 فٹ کے کپڑے لا کے دے. اس کو عدل کہتے ہیں. دونوں کا کام ہو جائے گا. پورے قرآن کریم میں انصاف نہیں ہے. مت پڑا کرو انصاف کے پیچھے، عدل کے پیچھے. ہماری جو لاہور کی، میری چونکہ علاقہ رہا لاہور، تو وہاں ہائی کورٹ کے پاس سے گزرا کرتا تھا تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. تو عدل کیا ہے کہ صحابہ کرام جیسا عقیدہ عدل کے ساتھ لاؤ. یہ گونگلوؤں سے مٹی نہ لاؤ یا مٹی نہ پاؤ. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اسلام میں. نہ مٹی پاؤ نہ شلجم سے مٹی اتارو. سیدھا سیدھا دین ہے. سیدھے سیدھے چلتے رہو. جو میرا رب فرماتا اس پہ عمل کرتے رہو. اور اللہ کے قرآن کے تھرو، اور میں اللہ کے فضل سے جو بات بتاؤں گا، آیت نمبر دوں گا، حدیث پڑھوں گا، اس کا پورا حوالہ دوں گا آپ کو. کبھی بھی چاہیے ہوگی میں آپ کو روانہ کر سکتا ہوں. کیوں؟ یہ اتھینٹک چیزیں ہیں. بزرگوں نے کہا، بزرگوں نے فرمایا. میں نے ایک دن ایک صاحب سے پکڑ لیا، بس بات ختم کر رہا ہوں. میں کہا یار وہ کون سے بزرگ ہیں، مجھے بھی تو بتا. بزرگ فرماتے ہیں، بزرگوں نے کہا. وہ کون سے بزرگ ہیں یار؟ کوئی ایک نام تو بتاؤ تاکہ میں ان کو ٹیلی فون کروں. جی فوت ہو گئے ہیں. تو میں ان کو کتاب لکھی ہوگی، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ پتہ ہی کوئی نہیں. بزرگوں نے فرمایا، بزرگ کہتے ہیں. اور پھر اوپر سے جھوٹی حدیثیں سوشل میڈیا کی نظر کرتے رہتے ہیں. حدیث کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا. کسی بابے کا کوئی وظیفہ تحفہ ہوتا ہے، اٹھا کے حدیث کا حوالہ بنا کے. نہ کیا کرو یہ ساری باتیں. یہ صحابہ نہیں کرتے تھے. بڑے متحقق تھے، وہ تحقیق کرتے تھے. اور اللہ کے نبی کی ذات پر، اللہ کی ذات پر مر مٹنے والے لوگ تھے. ان کے اپنی اندر کی بات ہو یا باہر کی بات ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب بھی عقیدہ عطا فرمائے تو صحابہ والا عطا فرمائے. زبان سے نہیں، دل سے. ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی تھی. تو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو اتفاق عادت ہے نا بندے کو، جب سونا ہو تو پھر بندہ ہاتھ اوپر کر ہی لیتا ہے. یا زنجیر ہو تو ایسے گلا گلا کرتا ہی رہتا ہے وہ. تو ایسے انگوٹھی 2-3 منٹ باقی تو سرکار نے دیکھ لی. آپ نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. کہا نہیں کسی کو، ویسے آپ نے مسئلہ بتا دیا ہے بھائی مردوں کے لیے سونا حرام ہے. تو صحابی گئے اور جا کر کے انہوں نے انگوٹھی اتاری اور تندور جلتے ہوئے میں پھینک دی. بیگم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا یہ انگوٹھی تھی سونے کی، نبی نے منع کر دیا تھا. کہا مردوں کے لیے حرام ہے. کہا میں عورت ہوں، میرے لیے تو حلال تھا، مجھے دے دیتے. کہنے لگے میں نے سوچا تھا راستے میں، سنو عقیدہ صحابہ کا، سوچتا تھا کہ یہ تمہیں دے دوں. میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ جس چیز کو میرے مصطفیٰ نے غصے کی نگاہ سے، نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہو، تو میں اس مغضوب چیز کو میں تمہیں پہنا دوں تاکہ مجھے وہ ہمیشہ واقعہ یاد آتا رہے. اس لیے میں نے اس کو ویسے ہی جہنم کر دیا. یہ ہے عقیدہ صحابہ کا. اللہ پاک ایسا عقیدہ ہمیں بھی عطا فرمائے. دوستو میں بڑا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندہ رکھے، سلامت رکھے. جو ہم میں بیمار ہیں، خاص طور پر بیماریوں کے لیے بڑی دعاؤں کی درخواست آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ درس والوں سے ریکویسٹ کریں کہ دعا کریں. تو اللہ پاک بھئی ہر بیماری کو، خواہ وہ کورونا کا مریض ہے، خواہ وہ عادی مریض ہے، اللہ پاک سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے. اور جو فوت ہو گئے کرونا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھئی ان کو جنت میں جگہ دے. ہمارا بھی ساتھی کرونا سے فوت ہوا ہے، جناب نیر بٹ صاحب، کل اس کا جنازہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کروٹ جنت نصیب کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.